لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما على بقية الله الأعظم على الأرضين روحي وأرواحنا الفداء يا مولاي يا صاحب الزمان. آپ سب کو میری طرف سے ماہ شعبان کے تمام تر مولودین کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور اس مقدس مہینے میں داخل ہونے کی سعادت جو پروردگار عالم نے مجھ پر آپ کو دی ہے، اس سعادت کے لیے بھی ہم سب بارگاہ خداوندی سے بے تحاشا ممنون و مشکور و شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں پھر سے اپنی زندگیوں میں ماہ رجب، شعبان اور رمضان کی سعادت عنایت کرنے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ ہم رجب سے گزر کر اب ماہ شعبان میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ کہ جس میں رحمتیں، برکتیں جن کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے، جن کی قدر و قیمت سوائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور جہاں تک ان ہستیوں کی ہم بات کریں کہ جن کے فضائل و مناقب کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس ماہ مقدس میں دو معصوم کے ساتھ جو کہ عصمت کبریٰ پہ ہیں، امام حسین اور حضرت حجت، ان کے ساتھ ان معصوم ہستیوں کا بھی ذکر، ان معصوم ہستیوں کی بھی ولادت کہ جو عصمت صغریٰ کی منزل پر ہیں، یوں کہہ لیں کہ جن سے کربلا سجی ہوئی ہے۔ صلوات شعبانیہ میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد شجرۃ النبوۃ و موضع الرسالۃ و مختلف الملائکۃ و معدن العلم و اہل بیت الوحی۔ خدایا درود نازل کر محمد و آل محمد پر جو نبوت کے درخت ہیں، محل رسالت اور ملائکہ کے آنے جانے کی منزل ہیں، اور علم کا معدن ہے، اہل بیت وحی ہیں، اور مزید درود بھیجتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الفلکی الجاریتی فی اللجج غامرتی یا من رکبہا۔ خدایا درود نازل فرما محمد وآل محمد پر کہ جو کشتی معرفت ہیں، دریا کی گہرائی ہیں، اور جو بھی اس پر سوار ہوا وہ نجات یافتہ ہوا۔ خدا نے ہمیں شرف عطا کیا کہ ان کشتی نجات کے در کا فقیر بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ آج جو ہم اس مہینے سے گزر رہے ہیں کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے ایک شعر ارشاد کیا جو اتنا قابل توجہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد والے علماء اور مومنین نے اپنی قبروں پہ کندہ کروایا۔ فرماتے ہیں وفدت علی الکریم بغیر ذاتی من الحسنات والقلب السلیم وحمل الذات اقبہ کل شیء اذا کان الوقود علی الکریم۔ کہتے ہیں کہ اگر کریم نے دعوت پر بلایا ہو تو اپنے ساتھ کھانا لے کر جانا بہت بری بات ہے۔ پروردگار عالم، ہم اپنی نیکیاں اس دسترخوان پہ کیسے لا سکتے ہیں جب کہ تو نے اس قدر بہترین دسترخوان بچھایا ہے کہ جس کی برکت اور رحمت ہماری بہت ہی ناقص و قلیل نیکیوں سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے۔ یہ شعبان کریموں کا دسترخوان جس پر پہلی دعوت کریمہ بنت کریم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرف سے، کہ جن کے بارے میں فقط اتنا کہوں جسے زہرا کہیں انت نائمۃ الزہرا تو کیوں کرنا اس کا لقب ہو ثانیہ زہرا، جسے علی کہیں سر ابیہا یعنی باپ کا راز تو کیوں نہ اس کا نام ہی زینب یعنی باپ کی زینت ہو جائے، اور جسے حسین کہیں انت نائمۃ الحسین تو کیوں نہ دنیا اسے قیامت تک شریکۃ الحسین کے عنوان سے یاد کرے۔ تیسری نورانی تاریخ میرا سخی کریم بادشاہ حسین علیہ السلام سے منسوب کہ جن کا دسترخوان کریمی دوست و دشمن سب کے لیے۔ مناقب کی روایت ہے کہ جب تیسری شعبان کا نورانی دن آیا
بہشت میں زعفران کی گھاس لگی، حوروں نے حوض کوثر سے وضو کیا، ملائکہ نے رکوع و سجود کو طول دیا، سیماب سے بوندا باندی ہوئی، واللیل نے اپنی زلفوں کو بکھیر دیا، نرگس نے خواب ناز سے آنکھیں کھولیں، باد بہارا نے ہوا میں خوشبوئیں بکھیریں، شجرہ طوبیٰ نے موتیاں لٹائیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی آغوش میں حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے وجود اقدس کو پایا۔ ایسے میں کہنے والے نے کیا خوب کہا، 3 شعبان کے اعتبار سے سنا ہے آج خدا نے کہا فرشتوں سے، زمیں پہ عرش بچھا دو حسین آتا ہے۔ کہتے ہیں مناقب اہل بیت کی روایت ہے، خصوصیت کے ساتھ 3 شعبان کے لیے روایت ہے کہ پروردگار عالم نے خازن بہشت رضوان کو حکم دیا کہ آج حسین ابن علی کی ولادت کی خوشی میں جنت کو اور مزین و معطر کر دو۔ میں اور آپ اگر تھوڑا سا جو ہے وہ جائزہ لیں جنت کے بارے میں تو ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ جنت آلریڈی خوشبوؤں کا، نور کا، ہر طرف نعمتوں کا مرقع اور مرصع ہے، حسنات کا، برکات کا، رحمات کا۔ اس جنت کے لیے خدا 3 شعبان کو بہشت رضوان کو حکم دیتا ہے، بہشت خازن بہشت رضوان کو حکم دیتا ہے کہ آج جنت کو اور زیادہ مزین اور زیادہ معطر کر دو امام حسین کی ولادت کی خوشی میں۔ اور سب سے بڑھ کے ایک عجیب چیز کہ خازن جہنم مالک کو حکم یہ دیتا ہے کہ اس مولود کی خوشی میں جو آج محمد کو عطا کیا ہے جہنم کی آگ کو خاموش کر دو۔ جس گہوارے کی تاثیر فطرت کی نجات میں ہو، من مثل انا عتیق الحسین کی صدا لگاتا ہوا وہ واپس گیا ہو، گویا ولادت کے دن سے ہی دسترخوان کریم حسین کا آغاز ہو چکا تھا۔ پھر 4 شعبان جسے باب الحسین، قمر بنی ہاشم، حامی الزنیہ یعنی اہل حرم، خواتین کی حفاظت کرنے والا، جس کے لیے شاعر کہتا ہے عباس یا حامی الزنیہ والحرم بحماک قد نامت سکینۃ بالحرم، اے عباس تم خواتین اہل حرم کے محافظ اور نگہبان تھے اور تمہاری حفاظت کی چھاؤں میں سکینہ خیمے میں سوتی تھی۔ حدیث کربلا کی روایت ہے، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا عباس کی خاص منزلت ہے، اس پر قیامت کے دن سارے شہداء رشک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ اور میں اگر تصور کریں یہ وہ ہستی ہے جسے سارے امام معصوم امام حسین کے بھائی کی نسبت سے چچا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس کمال بصیرت اور پختگی ایمان کے کمال پر تھے۔ علم مولا کی خاص عنایت ہے اور خاصیت بھی ہے، حضرت عباس علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہے، جس سے ہم جیسوں کو بھی سہارا ملتا ہے، اور سنا ہے انبیاء اولیاء سب نے اس علم سے فیض اٹھایا ہے کہ یہ علم بھی در حقیقت حضرت عباس علیہ السلام کا وہ دسترخوان ہے کہ جس کے پاس آ کر ساری مرادیں، ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ کہنے والوں نے کیا خوب کہا، ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے، مینارے تہذیب امم ہو جائے، وہی ہاتھ لکھے گا وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے۔ اور پھر اسی ماہ شعبان میں کھلنے والا پھول جو کربلا کے مہکتے ہوئے گلدستے کا وہ گلاب ہے جس کا ایک جملہ موت کو پست اور انسان کو عالی بنا گیا۔ جب امام نے فرمایا عاشور کی رات اور پوچھا یا بنی کیف الموت عندک، بیٹا تم نے موت کو کیا پایا، تو 7 شعبان المعظم کو متولد ہونے والے جناب قاسم ابن حسن نے جواب دیا، یا احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیریں پایا۔ پھر 11 شعبان کو وہ مقدس دن کہ پھر سے صورت محمد عربی مدینے میں جلوہ گر ہوئی علی اکبر کی صورت میں محمد، انداز میں حیدر جیسی کریمی، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، اور ننیال کا عالم یہ کہ ام لیلہ بنت ابو مرہ بن عمر بن مسعود ثقفی کی بیٹی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج عیسیٰ بن مریم کو دیکھا، وہ
عروہ بن مسعود ثقفی سے بہت مشابہ تھے، یعنی حضرت علی اکبر کے جد کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان۔ اور بحوالہ شرح شمائل محمدیہ حدیث کربلا میں علامہ طالب جوہری لکھتے ہیں کہ یہ قول رسول اللہ نے معراج سے واپس آنے کے بعد دیا ان کے بارے میں، کہ جن کے کہنے کے نسل سے حضرت علی اکبر متولد ہوئے۔ ایک مرتبہ امیر شام نے حضرت علی اکبر کی ولادت کے بعد اور ان کی کچھ جو ہے وہ عمر کے یعنی کہ گزرنے کے بعد، جب کہ وہ نوجوانی کے عالم میں تھے، تو ایک مرتبہ امیر شام جو ہے وہ درباریوں سے کہتا ہے کہ اس امر خلافت کا حقدار کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ۔ تو امیر شام کہتا ہے کہ نہ، اس امر خلافت کے اس وقت سب سے زیادہ حقدار علی ابن الحسین یعنی حضرت علی اکبر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہیں، اور اس کی وجہ بتاتا ہے کہ اس لیے کہ ان کے جد رسول اللہ ہیں، ان میں بنی ہاشم کی شجاعت ہے اور بنی ثقیف کا حسن و جمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی اکبر جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو لوگ مکانوں کی چھت پر چڑھ کر آپ کی زیارت کر کے فخر کرتے تھے۔ اور خدا کے نزدیک علی اکبر کا رتبہ کیا ہے؟ کہ مناقب کی روایت ہے، کثیر ابن شازان کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ان کے بیٹے حضرت علی اکبر نے والد سے انگوروں کا مطالبہ کیا، جبکہ اس وقت انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ اچانک امام حسین نے اپنا دست مبارک مسجد کے ستون پر مارا تو اس سے انگوروں کا گچھا اور کیلوں کا گچھا شہزادہ علی اکبر کی خاطر باہر آ گیا۔ اور پھر کیا کہنا اس ماہ کی 15 تاریخ کا، جب ہر طرف نور محمد، جلوہ حیدری، طہارت فاطمی، خوشبو حسن و حسینی و اولاد حسینی پھیلتی ہے۔ روحی و ارواحنا الفدا، بقیت اللہ، شہنشاہ دوراں، دھڑکن زمانہ، کشش کائنات، روح جہان ہستی، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی آمد کا دن، جو آج تک برکتوں اور رحمتوں کے برسنے کا نزول و سبب ہے، جس کی ولادت سورہ قدر کی تلاوت کے ساتھ ہو، جس نے دنیا میں آتے ہی سجدہ الہی میں سر کو جھکا دیا ہو، جس کے ظہور کے بعد کی دنیا نورانی ہوگی، خود ان کے رہوار کی پیشانی کا نور شہر کے تمام لوگ دیکھیں گے، پھر رسول خدا کا پرچم لہرائیں گے تو اس سے ایسا نور ساطع ہوگا جو مشرق و مغرب کے درمیان تمام زمین کو روشن کر دے گا۔ اس دن کے لیے ہی سورہ زمر کی آیت نمبر 29 میں خدا فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اس دن خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ شیخ مفید نے اس آیت کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ یہ وہ دن ہوگا جب ہمارا قیام کرے گا تو اس کے قیام کے بعد یہ پوری دنیا نور الہی سے روشن ہو جائے گی۔ اور ان تمام انوار سے قلب و جگر اور روح کو کیسے نورانی کریں، اب سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان کی فضیلت، ان کے فضائل سب ہمارے دلوں میں جاں گزاں، ان کی ذکر فضائل سن کے ہمارے دلوں میں خوشی کا سا ایک سما، مگر ان انوار کو قلب و جگر میں حقیقی قیام کس طرح دیں، حقیقی ان کی روشنی سے اپنے پورے وجود کو کیسے منور کریں، جب کہ گناہوں کا ڈیرا ہے، چہار سو خطاؤں کا بسیرا ہے ہماری ذات میں، ہمارے ارد گرد، ہماری بات میں۔ تو اس کے لیے اور فکر کریں، تدبر کریں اور سوچنا شروع کریں کہ زینب سے اگر لیں تو ولایت کا ساتھ دینا سیکھیں، چاہے کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کتنی آزمائش کیوں نہ آ جائے، کتنی اذیت کیوں نہ ہو، مگر ولایت کا ساتھ دینا ہے، یہ جناب زینب سے سیکھیں۔ آج ہم اپنا ایمان ہی سمیٹنے میں بہت دقت محسوس کر رہے ہیں، جبکہ ابھی امام زمان ہمارے سامنے بھی نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین ابن علی سے عشق الہی میں ڈوب جانا سیکھیں۔ یہ وہ ڈوب جانا ہے جو انسان کو ابھار دیا کرتا ہے قیامت تک کے لیے۔ اور پھر عباس علمدار سے وفا اور اطاعت امام وقت کا سبق لیں کہ چاہے ہمارے اندر کتنی ہی قوت و طاقت ہو، مگر امام وقت جو حکم دیتا ہے اس کے اوپر سر تسلیم خم کر لینا اگر کسی کو آتا ہے تو وہ عباس ابن علی کو آتا ہے۔ اور اسی طرح پھر جناب قاسم سے موت کے خوف سے بے نیازی سیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عاشور کی رات کو جملہ اس ننھے شہزادے کا عرض کیا، اس عمر میں ہی موت سے بے خوفی، شوق موت
اور موت کے ذائقے کا شہد جیسا محسوس کرنا اس خالص عمل کی نسبت ہے، اس تقوی اور پرہیزگاری کے باعث ہے جو انسان کو خدا کے نزدیک کرتا ہے۔ اور اکبر کی جوانی سے ہم عبادت کا جو حوصلہ لیں اور جوش لیں وہ بھی عالم جوانی میں، یہ نہ سوچیں کہ جب بڑھاپا اور بزرگی آئے گی، جب موت قریب محسوس کریں گے تب عبادت کریں گے۔ علی اکبر کی جوانی مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ جوانی میں ہی عبادت کا حوصلہ اور جوش پیدا کریں، کیونکہ پروردگار عالم کو نہ صرف جوانی کی عبادت پسندیدہ ہے بلکہ پیغمبر کی ایک روایت کے مطابق، جسے دستغیب شیرازی نے سورہ واقعہ کی تفسیر میں لکھا کہ قیامت کے دن جو گروہ خدا کی رحمت کے سائے میں پناہ لے سکیں گے، ان میں ایک گروہ وہ ہوگا جو جوانی میں عبادت کیا کرتے تھے، انہوں نے بڑھاپے کا انتظار نہیں کیا، اور امام زمانہ سے مبتت کا جو حق درکار ہے اسے ادا کریں۔ یہ کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، شفیق، رگے جاں سے خدا کے بعد قریب، مولانا شیخ مفید کی توقیع میں ہم سے تقاضا کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہر شخص پر فرض ہے ان اعمال کو اختیار کرے جو ہماری محبت سے ان کو قریب کر دے، اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے جو ہماری ناراضگی اور غضب کا سبب بنے۔ ظہور اچانک ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کوئی ندامت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ تو پس عزیزان من، اس ماہ میں امام کے پسندیدہ لوگوں کا واسطہ دیں کہ مولا ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بنا لیں۔ مسجد جمکران میں ایک شخص مستقل چاہتا تھا، وہ مسجد جمکران کے بارے میں کہ جس کے بارے میں آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، وہ مسجد جمکران کہ میں یہاں پیراہن یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، گویا وجود حضرت حجت کو محسوس کرتے ہیں۔ مگر اس شخص کو مسجد جمکران میں نہ امام ملتے ہیں، نہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، نہ ان سے بات ہوتی ہے۔ تو ایک دن مسجد جمکران میں امام زمانہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا امام زمانہ، بار بار آتا ہوں آپ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں، بس دعا مانگتا ہوں، اور اس مقام پر مجھے شرم آتی ہے کہ میں مسجد جمکران میں کھڑے ہو کر کسی اور کا وسیلہ بناؤں، چاہے وہ غازی عباس ہی کا کیوں نہ ہو۔ جب اس نے ایسی بات کی، رات کو خواب میں امام زمانہ کی زیارت ہوئی اور تنبیہاً زیارت ہوئی۔ مولانا نے فرمایا اے زائر، ہم فقط پسند نہیں کرتے بلکہ اتنا پسند کرتے ہیں، اور ہماری تمنا ہے کہ ہم سے چچا عباس کے وسیلے سے مانگو کہ ہم اس وسیلے کو رد نہیں کرتے۔ لہٰذا اس ماہ کے مولودین کا واسطہ دے کر خود امام زمانہ سے دعا مانگے کہ مولا آپ ہمیں اپنا پسندیدہ کر لیجئے اور ہمیں اپنا قریب کر لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ امام ہم سے قریب ہے، ہم امام سے قریب نہیں ہوتے۔ ہم سب امام وقت کی نگاہوں میں ہیں، قلب میں ہیں۔ مشہد میں ایک زائر کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا مولا ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، کیا آپ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں؟ عجیب سا سوال تھا اس کا، مگر امام نے جواب دیا۔ مولانا نے فرمایا اوسی بعددی، زائر کی سمجھ میں نہیں آیا، علماء سے پوچھا امام نے کیا کہا ہے؟ علماء نے جواب دیا، امام نے کہا کہ ہمیں وصیت کی گئی ہے تم میں سے ایک ایک کو یاد رکھیں۔ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہا ہے جو ظہور کے بعد خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر پوری دنیا سے کہے گا کہ کوئی آدم و شیش کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ میں ہی آدم و شیش ہوں، کوئی نوح اور سام کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے میں ہی نوح و سام ہوں، کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے میں ہی ابراہیم و اسماعیل ہوں، کوئی موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں، کوئی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے میں ہی مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہوں، اور اگر کوئی حسن حسین اور حسین کی اولاد ائمہ کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ میں اس نسل پاک کے معصومین کا خلاصہ ہوں، جس کے رتبوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ہم سب میں سے ایک ایک کو یاد رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو یاد کریں۔ وہ ہم سب کو یاد رکھتے ہیں مگر ہم انہیں یاد نہیں کرتے، کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ان کو بھول جاتے ہیں، اپنے نفس کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی لیے شہید مطہری بہت چھپتا ہوا جملہ فرماتے ہیں، جو صرف اپنی سنتا ہے وہ نفس پرست ہے، جو دوسروں کی سنتا ہے وہ دنیا پرست ہے، اور جو خدا کی سنتا ہے وہ حق پرست ہے۔ اسی لیے مناجات شعبانیہ میں معصوم ہم سے کہلوا رہے ہیں الہی وجعلنی ممن نادیتہ فاجابک، میرے خدا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جب تو ان کو بلائے
بس وہ جواب دے۔ یعنی کہ ہمارے وجود میں اس قدر توجہ ہو امام کی طرف، خدا کی طرف، کہ جیسے ہی خدا اور امام ہمیں آواز دیں ہم فوراً جواب دینے والوں میں ہوں۔ اسی لیے جو خدا کی سنتا ہے در حقیقت جو امام زمان کی سنتا ہے وہی ولایت کا اصل پیروکار ہے، کیونکہ خدا ہمارا ولی ہے، رسول ہمارے ولی ہیں، اور یہ اہل بیت علیہم السلام ہمارے ولی ہیں، اور وہی شخص پھر اپنے کمال کو پا لینے والا ہے۔ آیت اللہ جواد عاملی بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد اپنی ایک حرکت مکمل کر لیتی ہے، مکمل پرفیکشن کے ساتھ، تو یہ زمین کی حرکت اسے کمال تک پہنچا دیتی ہے، جسے میں اور آپ آج کی زبان میں عید نوروز کا دن بھی کہتے ہیں کہ زمین مکمل اپنا چکر اسی کہہ لیں کہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ کہ جیسا ہونا چاہیے اپنا گرد سورج کی گرد چکر مکمل کر کے پھر نیا چکر کا جب آغاز کرتی ہے، شروع کرتی ہے، اس دن کو عید نوروز کہتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ زمین کی عید ہے، ہم اگر حقیقی سورج شمس ولایت حضرت حجت کے گرد حرکت کریں اور ولایت کے سورج کے گرد ہی اپنی حرکت مکمل کریں، یعنی گناہوں کے ذریعے ادھر ادھر بھٹکے نہیں، بلکہ کاملاً اسی سورج ولایت کے گرد اپنی حرکت کو بالکل مکمل کرتے ہوئے اور اکمل اور احسن کرتے ہوئے اس چکر کو مکمل کر لیں تو یہ ہماری عید ہو جائے گی۔ یعنی ہم ولایت کے سورج کے محور میں حرکت کر کے اپنی مقصد خلقت تک پہنچ کر کمال حاصل کر لیں تو یہ ہماری عید ہے۔ خلاصتاً پورے بیان کو ان 4 جملوں میں عرض کرتے ہوئے دعا کرتی ہوں کہ مجھ کو گہوارے کی تاثیر پر کامل ایمان، بالوں پر مظہر ایمان عطا کر دیجئے، اوج افلاک پہ پرواز مودت کے لیے یوسف زہرا کا عرفان عطا کر دیجئے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو ماہ شعبان اور اس کے بعد ماہ رمضان کی تمام تر برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، بحق کل ائمہ معصومین، بحق کل خانواد نبوہ، خصوصاً بحق مولودین ماہ شعبان۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔